إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله تعالى في مقام آخر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حاضرین جمعہ، دینی بھائیو بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، بعد درود و سلام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب یہ جانتے ہیں یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے اور یہ دنیا کی چمک دھمک انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور خاص کر مومن بندوں کو یہ دنیا اس کے رب سے دور کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اور وہ کیا ہے؟ امتحان، آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے گا نہیں؟ صرف اتنا کہنے پر
कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे? सहाबा इकराम का जो ईमान था, क्या हम और आप सहाबा के ईमान की बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सहाबा का जो अमल था, क्या सहाबा के जैसा खालिस अमल हम और आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सहाबा की जितनी पाकीज़ा ज़िंदगी थी, क्या हम और आप उतनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम का इम्तिहान लिया, आजमाया। मक्की दौर देख लीजिए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया, हालात कैसे थे? सहाबा को दो मर्तबा हिजरत करना पड़ा, यानी अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा कि जहां पर मेरा ईमान बच जाए, जहां पर मैं अल्लाह ताला के अहकामात पर खुशदिली से अमल कर सकूं। मुझे दुनिया में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर मैं अपने रब को राजी कर सकूं। सहाबा ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दिया। सबसे पहले मक्का छोड़कर हबशा की तरफ सहाबा चले गए। इसलिए गए ताकि ईमान सलामत रहे, ईमान बचा रहे और दीन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का हमें इख्तियार मिल जाए। आज हमारे सामने हालात ऐसे हैं कि आप दीन पर जितना और जिस कदर खुशदिली से अमल करना चाहें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना चाहें तो कोई है आपको रोकने वाला? सहाबा के दौर में तो बैतुल्लाह खाने काबा के अंदर जाने पर भी पाबंदी लगी थी। अगर कोई चला जाए तो लोग उसे मारते पीटते थे और इस कदर मारते थे, जब ये समझते या तो ये बेहोश हो गया या तो ये मर गया तो ही छोड़ते थे उसको। वो हालात थे सहाबा के। आज अल्लाह के घर में आने पर हमारे सामने कोई पाबंदी है? आप आना चाहें आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह के घर में कितना आते हैं और किस कदर नमाज की पाबंदी करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर कितना खुशदिली से अमल कर रहे हैं, हर शख्स अपनी जिंदगी का जायजा ले सकता है। हर कोई अपने बारे में बेहतर जानता है। हमारी 24 घंटे की गुजरने वाली जिंदगी कितना हम दुनिया के लिए गुजार रहे हैं और कितना अपने रब को दे रहे हैं इसके अंदर से। नमाज जैसा अमल जिसको अदा किए बगैर कोई चारा ही नहीं है। हम और आप सिर्फ वो एक अमल भी पाबंदी से अदा नहीं कर पाते हैं। हर शख्स गौर करे अपनी जिंदगी के बारे में। मैं हो या आप हो, कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, कोई इससे बचा नहीं है। लापरवाही हर एक की जिंदगी में पाई जाती है। हमें नींद इस कदर प्यारी है कि फजर की नमाज छूटती है, छूट जाए, लेकिन हमारी नींद नहीं छूटनी चाहिए। क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ये हदीस नहीं मालूम? प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने जिम्मे में ले लेता है। यानी जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह में ले लेता है, अपनी हिफाजत में ले लेता है। मक्का के हालात देख लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का छोड़ करके जाने लगे। मक्का का एक दौलतमंद शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आया और कहा, अरे अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा, मक्का वाले मुझे रहने नहीं देते, यहाँ के लोग मुझे मेरे दीन पर अमल नहीं करने देते, इसलिए मैं मक्का छोड़ करके दूसरी जगह जा रहा हूँ। बड़े दौलतमंद थे, अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखा था, कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, लेकिन ना तो उनकी तिजारत ना उनका कारोबार कभी उन्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सका। आज हमारा कारोबार थोड़ा सा चल जाए, हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं मिलता।
हाँ, अल्लाह अगर थोड़ी सी बरकत दे दे, हमारा कारोबार थोड़ा सा बढ़ जाए, तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में क्या होता है? नमाज छूट जाती है। और जब सवाल करे ऐसे लोगों से, भाई क्या हो गया आपको, आप मस्जिद में कम नजर आते हैं, नमाज की पाबंदी कम करते हैं, क्या बात है? पहला जवाब ये मिलता है, बड़ा बिजी रहता हूं, वक्त नहीं मिलता, बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन वक्त नहीं मिलता। याद रखिएगा, आज के मेरे खुतबे का मौजू जो है वो दौलत, माल, ये अल्लाह ताला अगर किसी को ज्यादा अता कर दे तो ये अल्लाह ताला के उससे राजी होने की अलामत नहीं है। यानी माल दौलत का ज्यादा मिलना अल्लाह ताला का हमसे राजी होने की अलामत नहीं है कि अल्लाह ने बहुत दे दिया तो अल्लाह हमसे बहुत राजी है। कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहता हूं। मैं अक्सर कहता हूं मेरे भाई, कुरान करीम तर्जुमे के साथ पढ़ा करें तो जिंदगियों में बड़ा इनकलाब आएगा, अल्लाह जिंदगी बड़ी तब्दील करेगा। खुतबे मसनूना के बाद सूरह कसस आयत नंबर 76 मैंने आपके सामने तिलावत किया है। आयत नंबर 76 सूरह कसस मैंने आपके सामने पढ़ा है। जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा के अंदर एक बड़े दौलतमंद इंसान का जिक्र किया है, एक बड़े सेठ का जिक्र किया है। यूं कह लीजिए, आज दुनिया में लोग अपने आप को सेठ कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हाँ, अगर कोई सेठ कह दे लोग भूल जाते हैं कि मैं बड़ा सेठ, लोग मुझे बड़ा दौलतमंद समझते हैं। आइए कुरान की रोशनी में एक सेठ का वाक़या, एक दौलतमंद का वाक़या मैं आपको सुनाता हूं, जो अल्लाह ने बतौर इबरत कुरान करीम के अंदर जिक्र किया है। आपने जितनी मर्तबा कुरान करीम पढ़ा होगा ना, सूरह कसस की ये आयत नंबर 76 आपने उतनी मर्तबा इसको पढ़ा होगा जितनी मर्तबा आपने कुरान करीम तिलावत में मुकम्मल किया होगा। लेकिन कभी रुक करके यहाँ पर हमने गौर करने की कोशिश किया कि अल्लाह ताला इस आयत करीमा में कौन सा पैगाम दे रहा है, कौन सा सबक हमें दे रहा है, किसका वाक़या बयान कर रहा है। हमने कभी इस पर गौर करने की कोशिश नहीं किया। मेरे भाई, अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लीजिए कि कुरान करीम का कुछ हिस्सा रोजाना आप तर्जुमे के साथ पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक हमने कारून को बहुत ज्यादा दौलत अता किया था। इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज। अल्लाह ने कहा, ये कारून ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और हमने इसे बड़ी दौलत अता किया था। कारून कौन था? हमारे आपकी तरह एक इंसान था। और कारून कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद भाई था। याद रखिएगा, निस्बत कितनी अच्छी है। निस्बत किसकी तरफ है? नबी की तरफ। मैं कौन? हजरत मूसा का चचा जाद भाई। यानी कहने के लिए निस्बत अपनी हजरत मूसा की तरफ किया करता था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी निस्बत के साथ उसका जिक्र किया है कि इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। अल्लाह ने कहा कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। व आतैनाहु मिनल कुनूज, अरबी में एक लफ्ज आता है जिसके माने होते हैं कंज, और एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कंज, और कंज के क्या माने होते हैं? खजाने के। और अल्लाह ताला ने यहां पर कंज की जमा कुनूज इस्तेमाल किया, यानी हमने उसे बहुत ज्यादा दौलत दे रखा था, बेहिसाब उसे दौलत दे रखा था, बड़ा खजाना उसको हमने अता किया था।
اور اللہ رب العالمین نے اس کے خزانے کی تفصیل نہیں ذکر کیا کہ ہم نے کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا روپیہ پیسہ دیا تھا. اللہ نے یہ نہیں ذکر کیا. ذکر کیا کیا؟ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ نے کہا ہم نے اتنا اس کو خزانہ دیا تھا نا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون صرف اپنے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے بڑے لمبے چوڑے نوکر رکھا تھا. آپ یہ کہہ لیجئے 10-12 لوگوں کی ایک جماعت تھی جو صرف اس کے خزانے کی چابی اٹھایا کرتی تھی. اللہ نے کیا کہا؟ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ نے کہا مضبوط طاقتور ترین لوگ اس کے خزانے کی چابی اٹھایا کرتے تھے. یعنی بڑے بڑے پہلوان مل کر کے اس کے صرف خزانے کی چابی اٹھاتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جس کے خزانے کی چابی کا یہ عالم ہو کہ اس کی چابی اٹھانے کے لیے 10-12 نوکر لگے ہو، خزانہ کتنا رہا ہوگا اس کے پاس، اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور آگے آئیے، بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں جو تھی 70 خچروں پر لگ کر کے جایا کرتی تھی. خچر جانتے ہیں؟ گدھا اور گھوڑا دیکھا ہے نا؟ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے جس کو خچر کہتے ہیں. اور آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا جو لوگ اینٹ وغیرہ یا کچرا وغیرہ اٹھاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، گدھے کے اوپر لاد کر یا خچر کے اوپر لاد کر یہاں سے وہاں لوگ اس طرح کام میں استعمال میں لیتے ہیں. قارون نے صرف خزانہ لے جانے کے لیے 70 سے زیادہ خچر پال رکھا تھا جس پر اس کی خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی. سوچ سکتے ہیں کتنا خزانہ رہا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے اس کے خزانے کا ذکر نہیں کیا، صرف چابی کا ذکر کیا. ہم نے اتنا اس کو دے رکھا تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے اگر اتنا نوازا ہے تو اس کو اسی قدر اللہ کا مطیع فرما بردار ہونا چاہیے تھا نا. اللہ نے جتنا آپ کو دیا اس سے کہیں زیادہ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ نے جو دولت تمہیں دیا ہے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. اس شخص نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کیا. پہلے تو مانا ہاں ٹھیک ہے نکالوں گا، لیکن جب حساب لگایا تو ایک بڑی دولت زکوٰۃ میں نکل رہی تھی. اللہ نے یہیں سے اس کو آزمایا. کہا اب یہ دیکھتے ہیں یہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا میرے حکم سے زیادہ محبت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن وہ شخص انکار کر گیا، پھر زکوٰۃ نہیں نکالا. آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں زکوٰۃ نکالنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. حساب لگائے اتنی زیادہ زکوٰۃ بن گئی، 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے اگر زکوٰۃ بن گئی تو لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، چلو 5 لاکھ نکال دیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. یاد رکھیے گا جیسے نماز آپ کے اوپر فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر نماز اللہ نے ظہر کی آپ کے اوپر 4 رکعت فرض کیا ہے اور اگر آپ 3 رکعت ظہر کی نماز پڑھ کر چھٹکارا لینا چاہیں تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ 3 رکعت تو پڑھ لیا نا، بچی تو ایک ہی رکعت ہے. اگر 1 رکعت چھوڑ دیں، صرف 3 رکعت پر اکتفا کریں تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. میرے بھائی ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے. اگر اللہ نے آپ پر 10 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض کیا، اتنی دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اس کے اندر 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے لاؤ میں 8 لاکھ روپیہ نکال دیتا ہوں بعد میں دیکھا جائے گا، تو یاد رکھنا یہ بعد میں جو دیکھا جائے گا یا 10 کی جگہ 8 نکالا ہے اس نے کم نکالا ہے. جیسے نماز اگر 1 رکعت کم پڑھے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، ویسے ہی اگر زکوٰۃ 10 لاکھ روپیہ بنتی ہے اور اگر کوئی 8 لاکھ روپیہ نکالے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا
نہیں مانا. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر آگے ذکر کیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی قوم نے سمجھایا, اسے کہا دیکھو تمہیں اس مال دولت پر زیادہ غرور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا نواز دے, انسان گاڑی خرید لے, بنگلے خرید لے یا اور کوئی چیز لے لے, تو خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو جو غریب ہیں یا اس کے رشتہ دار, اس کے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ تکبر اور غرور کا یہ عالم ہوتا ہے. اب میں تو ایک بہترین لائف جی رہا ہوں, میرا اسٹینڈرڈ یہ ہے, میری زندگی یہ ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں یہ میری توہین ہے. یاد رکھو کسی کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. غربت میں جیے ہو, غربت میں زندگی گزری ہے, اگر آج اللہ نے زندگی بدل دیا, مال و دولت دے دیا, تو یہ تکبر, یہ گھمنڈ بالکل تمہیں زیب نہیں دیتا. یہاں پر بھی وہی ہوا, اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو زیادہ تمہیں اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو, گھمنڈ کرنے والوں کو اور حد سے زیادہ خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ قارون اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے تو اللہ تمہیں موت کے بعد جنت تمہیں عطا کرے گا, اور اللہ کی جنت یہ دنیا کے مقابلے میں بڑی عالی شان ہے, تم کر کے تو دیکھو. غرور یہ تھا اللہ جنت عطا کرے گا, بہترین محل اللہ تعالیٰ دے گا, تو میرے پاس تو اتنی دولت ہے میں خود محل بنوا سکتا ہوں دنیا کے اندر. حکم دے دیا لوگوں کو, کہا میرے لیے ایک بہترین عالیشان محل تیار کیا جائے. دولت تھی, اس کے پاس آدمی تھے, انجینئر تھے, کام کرنے والے تھے, اس کے لیے بہترین عالیشان سونے چاندی ملا کر کے محل تیار کیا گیا. محل تیار ہو گیا. آپ یہ کہہ لیجئے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے لیے جنت بنوا دیا, جنت نما اس نے محل بنوایا. اب کیا تھا, کئی سال لگے بننے کے لیے, جب تک اس کا محل تیار ہو رہا تھا, جب تک کبھی دیکھنے نہیں گیا کہ جب بن جائے گا, مکمل تیار ہو جائے گا, تو ایک بار اس کے اندر میں داخل ہوں گا, اس کے پہلے میں دیکھنے والا نہیں ہوں. جب مکمل تیار ہو گیا, اس کے آدمیوں نے خبر دیا کہ تمہارا محل اب تیار ہے. بڑی آن بان شان کے ساتھ نکلا. اس کے ساتھ ایک لشکر بھی تھا جو اس کی تعریفیں کر رہا تھا, اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا. قارون اپنا لشکر لے کر کے اپنے محل کے پاس پہنچتا ہے. نظر پڑتی ہے, واہ کیا عالیشان محل ہے. اگر آپ دور سے کوئی عالیشان بلڈنگ دیکھیں, کوئی محل دیکھیں, بڑا خوبصورت نظر آئے, تو آپ دور سے دیکھ کر کے کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں, اور یہ تمنا ہوتی ہے کاش یہ میرا ہوتا یا مجھے اس کے اندر جانے کو مل جائے. ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں نا. قارون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ پہنچا, دور سے دیکھا, بڑا خوش ہوا, اتنا عالیشان میرے لیے محل تیار کیا گیا ہے. اب کیا تھا, سارا لشکر پیچھے پیچھے, قارون تکبر اور گھمنڈ کے اندر چور آگے آگے چل رہا ہے. محل کے دروازے پر پہنچتا ہے اور سوچتا ہے اب محل کے اندر داخل ہو جاؤں اور اندر جا کر کے اندر کا نظارہ دیکھوں. ایک قدم ابھی آگے بڑھایا, ایک قدم محل کے اندر اور دوسرا قدم محل کے باہر. آپ بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کود کر کے تو جاتے نہیں ہیں, ایک پیر پہلے داخل کر دے, دوسرا پیر بعد میں داخل کرتے ہیں نا. ایسے اس نے بھی اپنا ایک پیر اندر داخل کیا اور سوچا کہ دوسرا پیر بھی اندر رکھ دوں. اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کا بھیجا ہوا فرشتہ آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا. قارون کہاں چلے, کہاں جا رہے ہو؟ یہ محل دیکھنے جو تم نے اپنے لیے محل بنوایا ہے, جنت بنوایا ہے, اسے دیکھنے جا رہے. چلو تمہاری زندگی
زندگی کا دن ختم ہو گیا. اب رب کی طرف سے بلاوا آ گیا, اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, اب تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے. قارون دل میں ارمان لیے, تمنائیں لیے, سوچتا رہ گیا کاش کے اندر جانے کا موقع ملتا, اور موت کے فرشتے نے اٹیک کیا اور فوراً اس کی روح قبض کر لیا. اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا, اے زمین اس قارون کو, اس کے لشکر کو, اس کے محل کو, اس کی دولت کو, تمام چیزوں کو تو اپنے اندر سمیٹ لے. اللہ کے حکم سے زمین پھٹی, اس کا محل زمین میں دھسا اور قارون بھی دھس گیا, اور جو لوگ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے سب کے سب دھس گئے وہاں پر. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ایسی سزا دیا, زمین میں دھسایا کہ آج تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا رہے گا. میرے بھائی, یہ دولت کا نشہ جو ہے انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی دور کر دیتا ہے. بہرکیف وقت ختم ہوا, معذرت خواہ ہوں, اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا. 5 سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں, لیکن پھر کسی موقع پر انشاءاللہ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو کچھ دیا ہے اللہ اسے اپنے لیے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے قریب بندوں پر, ہمارے جو وہ بھائی جو محتاج ہیں, کمزور ہیں, یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, بیمار بزرگ ہیں, جو لوگ ہیں, اللہ ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو دولت پر غرور کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے بعد بھی اللہ ہمیں اپنی رضا مندی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, خاتمہ ہو ایمان پر ہو, زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.